اب یہ سیٹنک چرچ اور سیٹنک ایک بائبل بھی لانچ کی گئی تھی. میں اس کو ہر بائبل نہیں کہتا, لیکن یہ نام اس کو یہی دیتے ہیں. دیا گیا تھا میں سیٹنک اس بائبل. کو نام یہ دیتے ہیں. میرے لیے تو بائبل مقدس, جو انجیل مقدس ہے, بڑی مقدس کتاب ہے. چاہے اس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے نہیں ہے, وہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن میرے پیغمبر کا اس کے اندر ذکر ہے, میرے پیغمبر کی زندگی کا ذکر ہے, ماضی کے انبیاء کا ذکر ہے. میں اس کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, وہ ہمارے سر کا تاج ہے بائبل مقدس. لیکن ان لوگوں نے یہاں باہر کے ممالک میں ان لوگوں نے اس کو یہ نام دیا اور اس کے اوپر بڑا ورک کیا گیا ہے. آج کل تو اس کو بڑا چھپایا ہوا ہے. وہ لانچ کرنے کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی. دیکھیں, اللہ قرآن میں کہتا ہے مایوسی کفر ہے. میرے بارے میں جیسا گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے, اس لیے اچھا سوچو, پازیٹیو سوچو. آج لا آف اٹریکشن سائنس نے آج سے کچھ 100 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا. یہ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہوتا ہے. اللہ نے بڑے 100 سال پہلے بتا دیا ہوا. ٹھیک ہے. اس کے برعکس شیطان آپ پہ مایوسی میں ہی اٹیک کرتا ہے, تنہائی میں. اچھا. ایلومیناٹیز, فری میسنز یا یہ جو سیٹنک ریچولز ہیں, اس میں ہوتا کیا ہے, آپ کی وہ خواہشات جو نیچر کے اپوزٹ ہیں وہ تمام کی تمام پوری کی جاتی ہیں. اچھا. فار ایگزامپل ایک عورت ہے, میں یہ مثال اکثر سناتا ہوں. وہ کہتی ہے جی میں اپنے خاوند کے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی, ایکسیڈنٹ ہوا, میرا خاوند مر گیا, میں اس کو آخری بار گڈ بائے کہنا چاہتی ہوں. اچھا. میں اس کو بار گڈ بائے کہنا چاہتی ہوں, میرے خاوند کو زندہ کر دے, میں آپ کے ریلیجن کو آپ کو فالو کروں گی, آپ کے لیے کام کروں گی, آپ میرے سے میری دنیا جہاں کا پیسہ جو لینا لے لیں, میں آپ کی غلام ہو جاؤں گی, میں آپ کو اپنی سول بیچ دوں گی, اپنی روح بیچ دوں گی, میں آپ کے ساتھ شیک ہینڈ کر لوں گی. وہ کہتے ہیں اوکے فائن. اب وہ کانفرنس جب ہوتی ہے, وہ اس کو سٹیج پہ بلاتے ہیں, پردے کے پیچھے سے اس کا ہمزاد آ جاتا ہے اس کے ہسبینڈ کا. اچھا. جس کو ڈیول کہا جاتا ہے یا ڈیمن کہا جاتا ہے. یہ جب انٹروڈیوس کراتا ہے اس کو ڈیول یا ڈیمن کہتے ہیں جی, کہ وہ شیطان آیا تھا اس روپ میں. شیطان کسی بھی روپ میں بھی آ سکتا ہے, معصومین کے علاوہ, انبیاء کے علاوہ وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے سامنے. اب اس کا ہمزاد پردے کے پیچھے سے آ جاتا ہے, بیوی اسے ہاتھ ملاتی ہے, گلے لگاتی ہے, روتی ہے, ہزاروں کی طرح دل کی باتیں کرتی ہے. اس کے بعد وہ واپس پردے کے پیچھے جاتا ہے, کہانی ختم ہو جاتی ہے, کہتی ہے میں آپ کی غلام ہوں, جو کروانا ہے کروائے مجھ سے. پھر وہ عورت سے جو چاہے وہ کرواتے ہیں. صحیح ہے. وہ سب کچھ غیر فطری ہے, غیر انسانی ہے, جو آج آپ کی سامنے جیفری اسٹیم کی فائل میں. یہ ان لوگوں کے منہ پہ بہت بڑا تماچا ہے, جو لوگ ان چیزوں کو مذاق اڑاتے تھے, جو لوگ کہتے تھے یہ بکواسات ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے, یہ فلان ہے, یہ ڈمکان ہے, ایسا ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہے. یہ آج ساری چیزیں ان کے سامنے کھل کے آ گئی ہیں. اب اگر کوئی ان ای میلز کا انکار بھی کرتا ہے, کچھ لمحے کے لیے بھی کہہ لیتے ہیں کہ نہیں جی ایک پروپوگنڈا ہوگا, یہ ای میلز نکالی گئی ہوں گی, خود بخود لانچ کیا, امریکہ کا ملک ہی ہے, امریکہ کا ہی وہ تھا, امریکہ کا سسٹم ہے. لیکن یہ بتائیں کہ وہ ساری چیزیں, وہ آئی لینڈ وہ سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. آپ گوگل میپ, گوگل ارتھ پہ دیکھیں, آپ کو دنیا میں سارا کچھ نظر آئے گا, سارا کچھ ملے گا. سر آج اس میں جب بات کرتے ہیں سیٹنک ریچول, یہ جو سیٹنک ریچول جس شیطان کو دیے جا رہے ہیں ایلومیناٹی میں, جس کا نام بال ہے, انگلش میں بیفومیٹ یا اور بھی بہت سے نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے, اور اس کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا برانڈز بھی ہیں. اگر ہم, جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا, اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ ایپسٹین فائل میں جو کچھ بھی ہے سارا پروپیگنڈا ہے, ہر چیز جھوٹ ہے, فیک ہے. اب اس کی میں آپ کو ایک دلیل قرآن پاک سے دینے جا رہا ہوں. اچھا. ان کے لیے یہ شاکنگ ہوگا کہ جو لوگ اس سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ممکن نہیں ہے کہ آج کے دور میں لوگ انسانوں کو ذبح کر کے کھائیں. جیسے وہ کھٹا سجی ہوتی ہے, پورا بکرا یا پورا اونٹ ٹیبل پہ ہے, تو ویسے کوئی لڑکی اس کو مار کے, اس کو پکا کے, اس کے اندر کھانے کی لوازمات ملا کے اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ کے کھایا جا رہا ہے. سر یہ آج نہیں صرف ہو رہا ہے, یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ہوتا تھا. قرآن پاک میں سورہ صفات آیت نمبر 125, اچھا. اس کو آپ قرآن پاک میں لے کے یا چیٹ جی پی ٹی یا گوگل پہ سرچ کر کے پڑھے اس کا ترجمہ. اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں, کیا تم مجھ اللہ کو چھوڑ کے ایسے شیطان بال کو پکارتے ہو. اچھا. اس میں باقاعدہ اس کا نام ہے, بال نام لکھا ہوا ہے اس کا, اس آیت میں, اس شیطان کا. یہ اس وقت بھی یہی کام کرتا تھا جو آج کیے جا رہے ہیں. یہ شہرت دیتا تھا, اولاد دیتا تھا, پیسہ دیتا تھا. آج بھی شہرت, پیسے کے لیے, ان چیزوں کے لیے اس کو مانا جاتا ہے اور پوجا جاتا ہے. تب بھی اس کو بچوں کی
چھوٹے بچوں کی بلی دی جاتی تھی، آج بھی اس کو چھوٹے بچوں کی انڈر ایج، یہ جو اسکینڈل کھلا ہے، انڈر ایج لڑکیاں، ٹین ایج لڑکیاں، ان کی بلی دی جاتی تھی، تب بھی یہی ہوتا تھا اور آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ جب بال شیطان کو، اس کی فطرت کو، اس کی ساری آئیڈیالوجی کو، اس کے سارے بیک گراؤنڈ کو سرچ کریں گے اور قرآن پاک کی اس آیت کو نکال کر جب آپ پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور جب اس کی تفسیر پڑھیں گے، چاہے آپ وہابی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جس مرضی مکتبہ فکر سے ہیں، جب آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو اس شیطان کی ساری ڈیٹیل، ساری ہسٹری، سارا بایو ڈاٹا مل جائے گا اور پھر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جیفری ایپسٹین جس جزیرے پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا، جو سیٹنک ریچول ہوتے تھے، ایک شیطانی چرچ کو ہی بنایا گیا تھا، انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جنسی وہ تعلقات غیر فطری، غیر شرعی پیدا کیے جاتے تھے، استوار کیے جاتے تھے، پھر ان کو ذبح کر کے لوگوں کو دکھا کے اور جس کو کہتے ہیں نا بروٹلی، ایک انتہائی دردناک طریقے سے، اذیتناک طریقے سے ذبح کر کے پھر ان کو پکا کے کھایا جاتا تھا۔ یہ صرف آج نہیں ہو رہا، یہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اسی شیطان کی وجہ سے ہو رہا تھا، جو کہ دجال کا نمائندہ، ابلیس کا حواری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ایشو یہ پچھلے دنوں آپ نے ایک ڈبیٹ بھی سنی، انڈیا میں چلی تھی خدا کے حوالے سے، تو میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، آپ نے بڑے بہترین منطق اور دلائل دیے ہوئے تھے۔ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں علماء کرام کے پاس صرف ایک منطق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح یہ کیمرہ ہے، یہ کمپیوٹر ہے، یہ ٹیلی ویژن ہے، یہ ایون پین ہے یا فون ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے، تو اسی طرح اس کائنات کو تخلیق کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جبکہ اس کو رد کرنے کے حوالے سے جو ایتھیسٹ ہیں وہ ہزاروں ایسی مثالیں دے دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ سائنس کی بنیاد پر آپ پرکھ لیں، یہ سائنس ہے بیسیکلی، جسے آپ فینومنا، ایک ریلیجس فینومنا قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کل کو کوئی دلیل آ جائے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے ہمارا کہ جی ہم ابھی تک کوئی دلیل نہیں دے پائے، کوئی ایسا ذہن آئے جو کل کو یہ دلیل منطق تیار کر لے۔ بڑا اچھا ٹاپک ہے اور یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہم ذرا کھل کے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، اس سے لوگوں کا ایمان مضبوط ہوگا، کیونکہ اسی وجہ سے جو ہے نا لوگ ایپسٹین فائل اسکینڈل کا شکار بن رہے ہیں اور حصہ بن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ کوئی کلیم کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کی قدرت آپ کو نظر آتی ہے، میں بھی کہتا ہوں، میں بھی کلیم کرتا ہوں، مجھے اللہ کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں نظر آتی ہے، میری ارادے ٹوٹتے ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اس سے اچھا مجھے دیتا ہے، میرا اللہ پہ ایمان پوتا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے سٹیٹمنٹ میں بھی کلیم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جب اپنا سورس ڈیولپ کرنا چاہا انسان کے ساتھ، اس کو ایک وسیلہ دیا، اچھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کبھی آپ کے سامنے نہیں آیا، انہوں نے کہا میں اللہ ہوں آپ مجھے مانے، ایسے ہی ہے، دل میں سے نہ وہ میرے سامنے آئے۔ انہوں نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، خاتم النبیین سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہماری اس امت کے جو آخری جو نبی تھے، جو ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اس وقت موجود ہیں، ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سرکار ہمارے لیے ایک وسیلہ بن کے اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں اللہ کا انٹروڈکشن دیا۔ اس کے بعد قرآن پاک ایک کتاب کی صورت میں ایک آئین، ایک مسودے کے طور پہ نازل ہوا، اور اس میں ہمیں پرانے انبیاء کی، ان کے واقعات، ان کی کہانیاں، ان کے معاملات جو ہوئے، سارا کچھ بتایا گیا اور ہمیں نصیحتیں کی گئی۔ اس کے بعد پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، مولا علی اور رسول خدا کی فیملی نے ہمیں آگے پورا زندگی گزارنے کا پورا ایک طریقہ اور ایک پورا تسلسل کے ساتھ سارا معاملہ بتایا۔ سر، اللہ کو نہ ماننے کے لیے، اللہ کو نہ ماننے کے لیے جو انسان کے پاس دلیلیں آئی، وہ دلیلیں بڑی مزاحیہ قسم کی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ نے آدم سے، بنی نوح آدم سے، اولاد آدم سے آگ کے تھرو بھی بات کی ہے، وہی جب نازل ہوئی آگ میں سے، اور درخت میں سے بھی بات کی ہے۔ اچھا، انسان کا ذہن بس اسی حد تک محدود ہو کے رہ گیا۔